اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصل علی افضل الانبیاء والمرسلین وصل علی خاتم النبیین والمرسلین وصل علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل جو ہے آج آپ کے لیے جمعرات کی رات کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے آپ نے جمعرات کا دن گزار کر بعد نماز عشاء کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات میں بعد نماز عشاء کرنا ہے اس وظیفہ کو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور انتہائی بابرکت قیمتی جو ہے مہینہ ہے یہ، تو اس مہینہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ تو جمعرات کی جو رات ہے جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، یہ انتہائی قیمتی رات ہوتی ہے، انتہائی بابرکت اور عظمتوں والی رات ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، حاجتوں کے پورا ہونے کی رات ہوتی ہے۔ تو اسی نسبت سے میں ایک انتہائی مجرب اور مفید وظیفہ لے کر آیا ہوں، خاص وظیفہ ہے یہ۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ جو ہے یہ سورۃ اخلاص اور آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے 30ویں پارے کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اکثر بہن بھائیوں کو یہ سورت مبارکہ یاد ہوگی زبانی، اور اس کے علاوہ جو ہے آیت کریمہ کا یہ وظیفہ ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص اور آیت کریمہ کا یہ وظیفہ ہے۔ آیت کریمہ بھی نہایت ہی مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، اکثر بہن بھائیوں کو یہ آیت کریمہ بھی یاد ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آیت کریمہ جو ہے یہ ایسی بابرکت آیت ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص جس مشکل اور مصیبت کے وقت اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ مشکل، وہ مصیبت، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس حاجت کے اندر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور نمبر 3، جو اپنی دعاؤں کے اندر آیت کریمہ کو پڑھتا ہے بکثرت، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ نمبر 4، کہ جو بیمار پڑھتا ہے آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ الغرض کہ آیت کریمہ جس حاجت کے لیے پڑھی جائے، جس جائز مقصد کے لیے پڑھی جائے، جس مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھی جائے، غم کو، دکھ کو دور کرنے کے لیے پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دکھ، درد، غم، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، آفتیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی دلی جائز مراد ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرماتا ہے۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے یہ نہایت ہی مشہور، سورۃ اخلاص جو ہے نہایت ہی مشہور سورت ہے، اور رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے، قسمت کو اچھا بنانے کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اس مبارک سورت کا پڑھنا جو ہے وہ نہایت ہی مفید اور مجرب ثابت ہوا ہے، اور اس مبارک سورت کو پڑھنا جو ہے نہایت ہی ثواب کا باعث ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، سب بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اگر اس وظیفے کو 3 روز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جمعرات کی رات میں، پھر جمعے کی رات میں، اور ہفتے کی رات میں، یعنی کہ 3 راتوں میں اس عمل کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائی جمعے کے دن روحانی محفلوں کے اندر اپنے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کے اوپر آ کر کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں، پوری کوشش ہوگی کہ نام لے کر ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعرات کا جب دن ختم ہو جائے، جمعرات کی رات میں بعد نماز عشاء اول آخر آپ نے 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جون سا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے سورۃ اخلاص کی کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورۃ اخلاص کی جب آیت کریمہ پر پہنچیں اللہ الصمد پر، تو آپ نے اس آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار پڑھ لیں تو پھر اگلی آیت پر چلے جانا ہے اور سورت مکمل کرنی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ الصمد پر پہنچیں گے تو اس آیت مبارکہ کو آپ 11 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں گے، اور پھر سورت جو ہے آپ مکمل کریں گے۔ تو اس طرح آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ جو ہے وہ بھی 100 بار پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ دوران وظیفہ جو ہے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ مکمل ہونے کے فوراً بعد دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح اپنی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ایک رات کے وظیفہ سے، اس ایک رات کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ تمام مسائل جو ہیں اس کے حل ہونے کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، انشاءاللہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔